الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 27 ہے۔ اس کا موضوع ہے نماز کے مکروہات و مفسدات، یعنی جن چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے ان کا بیان۔ محترم سامعین، نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور ملاقات کا نام ہے۔ بادشاہوں سے ملاقات کے خاص آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب کا خیال نہ رکھنے سے بجائے انعام و اکرام کے بادشاہ کی ناراضگی اور عتاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز جن چیزوں سے خراب ہوتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے ان کا خیال نہ رکھنے سے خطرہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے دوری اور ان کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ لہذا نماز کے مکروہات اور مفسدات سے بڑے اہتمام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کپڑے، بدن یا زیور سے کھیلنا۔ نمبر 2، کنکریاں ہٹانا، لیکن اگر کنکریوں کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو 1-2 دفعہ ہاتھ سے برابر کر دینا درست ہے۔ نمبر 3، نماز میں انگلیاں چٹخانا، کولے پر ہاتھ رکھنا، ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 4، نماز میں ادھر ادھر سے کپڑے سمیٹنا، سنبھالنا کہ مٹی نہ لگے۔ نمبر 5، جس جگہ خطرہ ہو کہ خیال بٹے گا، نماز میں بھول چوک ہو جائے گی، ایسی جگہ نماز پڑھنا۔ نمبر 6، کسی کے چہرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 7، کسی کی پشت کی طرف نماز پڑھنا مکروہ نہیں، لیکن اگر اسے رک جانے کی وجہ سے تکلیف ہو تو اس کی پشت کی طرف نماز نہ پڑھے۔ نمبر 8، نماز میں آیتیں یا تسبیحات وغیرہ انگلیوں پر گننا، لیکن اگر انگلیاں دبا کر گنتی یاد رکھے تو درست ہے۔ نمبر 9، دوسری رکعت کو پہلی سے 3 آیتوں کی مقدار لمبا کرنا۔ نمبر 10، کندھے پر رومال ڈال کر نماز پڑھنا۔ نمبر 11، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نمبر 12، جو کپڑے پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کرتا ان میں نماز پڑھنا۔ نمبر 13، پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، ہوا کا سخت تقاضا روک کر نماز پڑھنا۔ نمبر 14، بلا عذر 4 زانوں بیٹھنا۔ نمبر 15، قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ نمبر 16، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، لیکن اگر دل لگنے کے لیے آنکھیں بند کرے تو مکروہ نہیں۔ نمبر 17، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، لیکن اگر قدم باہر ہوں تو مکروہ نہیں۔ نمبر 18، جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 19، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بائیں طرف یا سجدے کی جگہ تصویر ہو۔ نمبر 20، سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔ نمبر 21، پتلون اگر اتنی تنگ ہو جس سے سرین کا حجم دکھائی دیتا ہو تو اس میں نماز مکروہ ہے۔ اگر مجبوراً پتلون میں نماز پڑھنی پڑے تو اس کے پائچے موڑ لے تاکہ پاؤں کے ٹخنے کھلے رہیں، اور دوسرے پتلون کے اوپر کوئی لمبی قمیص یا جبہ پہن لے تاکہ نماز میں کراہت نہ رہے۔ ٹخنے سے نیچے لٹکے ہوئے پائچے چڑھا کر نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی قرار دینا درست نہیں۔ نمبر 22، اگر نماز میں ٹوپی یا امامہ گر جائے تو قیام یا رکوع کی حالت میں جھک کر اٹھا کر پہننے سے نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے، لہذا اس حالت میں نہ پہنے۔ البتہ سجدے یا قعدے کی حالت میں ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے ٹوپی اٹھا کر پہنے تو یہ جائز بلکہ افضل ہے۔ نمبر 23، اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بجے تو ایک ہاتھ بڑھا کر جیب کے اندر ہی بند کر دے۔ اگر دونوں ہاتھوں سے موبائل پکڑا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز سے پہلے موبائل کی گھنٹی بند کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 24، اگر سجدے میں دونوں پاؤں اس طرح اٹھا لیے کہ کوئی انگلی زمین پر نہیں لگی اور یہی کیفیت 3 تسبیح کی مقدار رہی
تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کی تصویر والے مصلی پر نماز بلا کراہت درست ہے۔ محترم سامعین، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز میں بولنا، چاہے قصدن ہو چاہے بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا بہت۔ نمبر 2، نماز میں درد یا تکلیف کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف یا ہائے کہنا یا زور سے رونا، لیکن اگر جنت دوزخ یاد آنے کی وجہ سے آہ یا اف وغیرہ نکلے یا زور سے روئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 3، بلا ضرورت کھنکارنے اور گلا صاف کرنے سے جس سے حروف پیدا ہو جائیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مجبوری میں کھنکارنا درست ہے اور نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 4، زبان سے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا، ان سب باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو چھینک آئی اور الحمدللہ کہا تو نماز نہیں ٹوٹی، تاہم نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 5، نماز میں کوئی چیز کھانا یا پینا، قصدن ہو یا بھولے سے، لیکن اگر دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز ہو اور چنے کی مقدار سے کم ہو تو نماز نہیں ٹوٹی۔ نمبر 6، قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ نمبر 7، بالغ آدمی کا نماز میں آواز سے ہنسنا۔ نمبر 8، اللہ اکبر کہتے ہوئے لفظ اللہ کے الف کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا، یا اللہ اکبر کہا، یا اکبر کی با کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 9، نماز میں کسی لکھی ہوئی چیز پر نظر پڑی اور اسے اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل ہی دل میں مطلب سمجھ گیا تو نماز نہیں ٹوٹی، اور اگر زبان سے پڑھ لیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ حضرات محترم، اب سترے کے کچھ احکام سمجھیے۔ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن سامنے سے گزرنے والے کو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سترا ہو تو پھر سامنے سے گزرنا گناہ نہیں۔ سترا تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہونا چاہیے اور احتیاط یہ ہے کہ 1 انگلی موٹا ہو۔ نمازی سترا اپنے بالکل سامنے نہ رکھے، ذرا دائیں یا بائیں رکھے۔ باجماعت نماز میں امام کا سترا مقتدیوں کو کافی ہے۔ بڑی مسجد میں 3 صف آگے سے بغیر سترے کے جا سکتا ہے۔ بڑی مسجد وہ ہے جو کم از کم 60 فٹ لمبی ہو۔ محترم سامعین، بعض صورتوں میں نماز توڑنا درست ہوتا ہے، جیسے مثلا نمبر 1، نماز پڑھنے کے دوران گاڑی چل پڑی جس پر سوار ہے تو نماز توڑ کر گاڑی میں بیٹھ جانا درست ہے۔ نمبر 2، کسی بچے وغیرہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگا تو اسے بچانے کے لیے نماز توڑ ڈالنا فرض ہے۔ نمبر 3، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی میں سے کسی نے فوری ضرورت کی وجہ سے پکارا تو فرض نماز توڑ کر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اگر فوری ضرورت کے لیے نہیں پکارا تو فرض نماز توڑنا درست نہیں۔ نمبر 4، اگر سنت یا نفل نماز پڑھ رہا ہو اور اس دوران ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی میں سے کوئی پکارے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو بہرحال نماز توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا ضروری ہے، اور اگر انہیں معلوم ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر فوری ضرورت کی وجہ سے پکاریں تو نماز توڑ دے ورنہ نہ توڑے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 27 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 28 کا موضوع ہوگا اذان و اقامت کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق دیں، آمین۔